قصاص اور دیت کا جو قانون ہے اس کے اوپر بحث کر سکیں اور ہمارے جو طلبہ ہیں انہیں بتا سکیں کہ کیسے یہ قانون ہمارے ملک میں امپلیمنٹ ہے اور گاہے بگاہے کیسے اس قانون کی ہمارے ملک میں کبھی کبھار خلاف ورزی کی جاتی اور کیوں لوگ اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ انہی اعتراضات کا جواب دینے کے لیے، اس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم نے اپنے ٹیچرز کو دعوت دی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ طلبہ کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کریں۔ اور سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا حمید اللہ رضوان صاحب کو کہ وہ اسد اللہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اسد اللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ، اور اسی طرح لا اسٹوڈنٹ کونسل کا کہ جنہوں نے اس اہم موضوع پہ اس سیمینار کا انعقاد کیا۔ اس کے بعد ہماری خواہش تھی کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب گفتگو کا آغاز کریں، لیکن چونکہ اس میں شریعہ اور لا ہے، شریعہ کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ شریعہ کو لا پہ مقدم ہونا چاہیے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس میں شریعہ کے پرسپیکٹیو سے کچھ گفتگو کریں گے، اس کے بعد ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پاکستانی قانون کے تناظر میں اس پر گفتگو کریں گے۔ بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تو اس وقت جو طبقے یہاں پر رہ رہے تھے جن میں خلافت کا استحقاق ہو سکتا تھا، اس میں ایک طبقہ فرشتوں کا تھا، ایک جنات کا تھا اور ایک انسانوں کا تھا۔ فرشتوں کو خلیفہ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ ان کے اندر شر کا مادہ نہیں ہے، صرف خیر کا مادہ ہے، اس لیے ان کو خلیفہ نہیں بنایا گیا۔ ایسے کسی شخصیت کو خلیفہ بنانا اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا جس میں خیر اور شر دونوں کا پہلو ہو۔ جنات کے اندر شر کا پہلو غالب تھا، جبکہ انسانوں کے اندر یہ دونوں طاقتیں ایک بیلنس کی شکل میں تھیں، جس میں ایک طرف تو حیوانی طاقت ہے، دوسری طرف روحانی طاقت ہے۔ اب جب انسانوں کا معاشرہ بسایا گیا تو لازمی بات ہے کہ انسانوں کے آپس میں کچھ تنازعات آئیں گے، جھگڑے پیش آئیں گے، فسادات رونما ہوں گے۔ اب اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے لازمی بات ہے کہ کسی سزا کا ہونا ضروری ہے۔ اب جب سزا کا ہونا ضروری ہے تو یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر میرے پاس کوئی گاڑی ہے، کوئی آدمی آ کر اس گاڑی کو آگ لگا دیں، تو اس گاڑی کے ساتھ میری پرسنل اٹیچمنٹ اس طرح نہیں ہے کہ مجھے کوئی اور گاڑی مل جائے اور پھر بھی میں کہوں کہ نہیں جی اس گاڑی کے ساتھ میرے یادگار لمحات وابستہ تھے، اس لیے مجھے وہی گاڑی چاہیے، اور میرا غضب اس وقت ٹھنڈا ہوگا جب میں بھی آپ کی گاڑی کو اسی طرح آگ لگا دوں، اس لیے کہ مجھے تو اس گاڑی سے غرض ہے، یا اگر وہ گاڑی نہیں ہے تو اس کے بدلے میں مجھے پیسے دیے جائیں یا کوئی اور گاڑی دی جائے۔ اس لیے گاڑی وغیرہ جیسی چیز میں شریعت نے کہا کہ قصاص نہیں ہے، اس میں آپ کو اسی طرح کی کوئی گاڑی دی جائے گی یا اس کے بدلے میں آپ کو پیسے دیے جائیں گے۔ لیکن اگر کسی آدمی کے ساتھ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہو جائے کہ اس کے کسی عزیز رشتہ دار کو قتل کر دیا جائے یا اس کے کسی ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، اب یہاں پر اگر مثال کے طور پہ کسی کے والد کو قتل کیا گیا، اب اگر قاتل اسے دیت دے بھی دے تب بھی اس والد کے ساتھ جو اس کی اٹیچمنٹ تھی اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر وہ غضب کے، اسی طرح قصاص کے احساسات آگے بڑھتے جائیں گے، اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے بندے کی دیت دینے کے باوجود جان لے لے، جس طرح معاشرے میں ہم اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم دیا تاکہ اس آدمی کے جان کے بدلے میں دوسرے کی جان لے لی جائے، تاکہ وہ سلسلہ آگے نہ بڑھے اور وہیں پر جا کے سلسلہ ختم ہو جائے۔ اس لیے قصاص کا حکم دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کسی دوسری کی جان لے لی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی عورت بیوہ ہو گئی، کیا اب قاتل کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے؟ ایک عورت کو تو آپ بیوہ بنا چکے ہیں، اب اگر قاتل کو جان سے مار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک اور خاندان میں ایک عورت بیوہ ہو گئی اور بچے یتیم ہو گئے۔ اب ہم ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں کہ ہمیں ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ کیا ہمیں اس قاتل کے اور اس کے فیملی کو دیکھنا ہے یا سوسائٹی ایٹ لارج کے اس انٹرسٹ کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے؟ اس کے لیے
عقل کے معیارات مختلف ہو سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ تمہیں تو یوں لگتا ہے کہ اگر آپ اس قاتل کی جان لیں گے تو شاید اس میں اس کی جان چلی جائے، لیکن اس سے جو اہم اور عظیم مقصد آپ کو حاصل ہو رہا ہے کہ اس سے معاشرے میں زندگی پھیلتی ہے، اور جب آپ اس قاتل کو سے قصاص لیتے ہیں، اس کے بعد اگلا قاتل جو ہے قتل کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا، اسے بھی پتہ ہوگا کہ مجھے اسی سزا سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے، اس لیے وہ قتل نہیں کرے گا۔ تو یا اولی الالباب کہہ کر بتا دیا کہ اگر عقل درست طریقے سے نتائج کو اور مقدمات کو صحیح ترتیب سے رکھے تو قصاص میں ایک آدمی کی جان جاتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس میں پوری معاشرے کی ایک زندگی مرکوز ہے اور مضمر ہے، اس لیے قصاص تو ضروری ہے بعض چیزوں میں۔ پھر قصاص میں جو بنیادی بات ہے کہ اسلام کے آنے سے قبل اس میں بہت ناہمواریاں تھیں۔ ناہمواریوں کی ایک مثال یہ تھی کہ اگر ایک قبیلے کے ایک عام فرد نے دوسرے قبیلے کے سردار کو مار دیا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں جی ہم آپ کے قبیلے کے سردار کی جان لیں گے، ہم اس قاتل کی جان نہیں لیں گے۔ اگر ایک قبیلے کے غلام دوسرے قبیلے کے آزاد آدمی کی جان لے لیتا تھا تو وہ قبیلے والے کہتے تھے کہ نہیں جی ہمیں بھی آپ سے آزاد آدمی ہی چاہیے۔ تو قرآن مجید میں کہا گیا کہ قصاص بالکل برابری پر ہے، آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، یعنی اگر قاتل غلام ہے تو غلام کو ہی قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ غلام کو چھوڑ کے آزاد کو قتل کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی ہے وہ معاشرے میں بہت زیادہ اہم ہے، وہ 30 بندوں کا کام کرتا ہے، دوسرا بندہ جو اس کا قاتل ہے وہ ایک عام آدمی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قاتل کے قبیلے سے 30 بندوں کی جان لی جائے گی اس لیے کہ اس نے ایسے آدمی کی جان لی ہے جو معاشرے میں بہت زیادہ اہم تھا۔ تو قرآن مجید میں بتایا گیا کہ اس میں برابری ضروری ہے، اور اس برابری سے پھر آگے کچھ فقہی مسائل بھی آتے ہیں، جیسے اگر کوئی آزاد آدمی غلام کو قتل کر دے تو قصاص لیا جائے یا نہ لیا جائے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان آدمی ذمی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کی جان لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی۔ فقہ حنفی کی روح سے اس مساوات کی صحیح تطبیق یہ ہے کہ اس آدمی کی جان لی جائے گی چاہے مرد نے خاتون کی جان لی ہو، چاہے آزاد آدمی نے غلام کی جان لی ہو، چاہے کسی مسلمان آدمی نے ذمی کی جان لی ہو، سارے برابر ہیں، اس سے سب کو ایک دوسرے کے بدلے میں قتل کیا جائے گا اور ان سے قصاص لیا جائے گا۔ لیکن یہ قصاص کے لیے ضروری یہ ہے کہ برابری ممکن تو ہو، کبھی کبھار جو ہے نا وہ قصاص میں برابری ممکن نہیں ہوتی، پھر کیا کریں گے؟ اس پہ آنے سے پہلے ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو قصاص کا رائٹ ہے نا یہ کس آدمی کے پاس ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی زندہ آدمی ہے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے اس کا اپنا رائٹ بنتا ہے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے، بدلہ لینا چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے، لیکن یہ تو تب ممکن ہے جب وہ آدمی زندہ ہو۔ اگر کسی آدمی کو جان سے مار دیا جائے تو وہ تو خود قصاص کلیم نہیں کر سکتا، اس صورت میں پھر اس کے ورثاء جو ہے نا وہ قصاص کے حقدار ٹھہرتے ہیں، جس کو فقہ میں ولی الدم کہا جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی آدمی کی جان لے لی گئی، اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، باقی ورثاء ہیں، تو یہ سارے کے سارے ورثاء قصاص لینے کا رائٹ رکھتے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی بھی معاف کر دے تو وہ معاف ہو جاتا ہے، تو یہ سارے کے سارے ورثاء ولی الدم ہیں اور وہ اس قصاص کو کلیم کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں۔ اس لیے قصاص جب یہ بات ثابت ہوگی کہ قصاص ضروری ہے، اس سے معاشرے میں امن پھیلتا ہے، قتل کی راہ بند ہوتی ہے، اسی طرح باقی جرائم کا راستہ بند ہوتا ہے۔ اچھا اگر برابری ممکن نہ ہو پھر کیا کریں گے؟ برابری ممکن نہ ہونے کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کی جان لے لی غلطی سے، وہ کوئی شکار مار رہا تھا اور شکار سے اس کا جو ہے نا وار خطا ہو گیا اور کسی انسان کی جان لے لی گئی۔ اب یہاں پہ برابری ممکن نہیں ہے قصاص میں کہ آپ اسی آدمی کی جان لے لیں، اس لیے کہ اس نے تو غلطی سے جان لی ہے، جان بوجھ کے تو اس نے قتل نہیں کیا۔ اب یہاں پہ برابری ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے دوسرے آدمی کو اس طرح سے زخمی کر دیا کہ اب برابری ممکن نہیں ہے، مثال کے طور پہ اس کے ہاتھ کو اس طرح سے زخمی کر دیا کہ ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق اب اس میں برابری نہیں ہو سکتی، کسی بھی وجہ سے برابری نہیں ہو سکتی، اب یہاں پہ شریعت نے حکم دیا کہ پھر دیت دے دی جائے۔ اور دیت کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فقہ میں پڑھا ہوگا کہ انسانی جان جو ہے نا یہ مال متقوم نہیں ہے، اس کے بدلے میں پیسے نہیں دیے جا سکتے، لیکن کبھی کبھار یہ ضرورت کی وجہ سے اس کو مال متقوم کنسیڈر کر لیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں کنسیڈریشن دی جاتی ہے، جیسے کہ نکاح میں خاتون کو مہر دیا جاتا ہے، یہ ضرورت کی وجہ سے۔
اسی طرح دیت میں بھی ضرورت کی وجہ سے انسانی جان کی قیمت متعین کر دی گئی کہ آپ یہ دیں گے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ انسانی جان کوئی مال متقوم ہے۔ شریعت کا الٹیمیٹ پرپس یہ ہے کہ جس آدمی کی جان لے لی جائے اس کے بدلے میں حتی الامکان یا قصاص لیا جائے یا دیت واجب کر دی جائے، جس کی آگے مزید وضاحت آتی ہے۔ اب اس لیے دیت بھی ضروری ہے، اور یہ جو ہے نا شریعت نے مجبوراً کہا ہے کہ دیت لے لی جائے۔ اب مختلف شکلیں ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر کسی آدمی نے دوسرے کی جان لے لی غلطی سے اور اس میں برابری ممکن نہیں ہے، اس لیے اس کے بدلے میں دیت دی جائے گی۔ وہ دیت کتنی ہونی چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن حزم ایک صحابی تھے، ان کو ایک خط لکھا تھا جس میں دیت کے سارے احکام بتائے تھے، اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا تھا کہ 100 اونٹ دیے جائیں گے دیت میں۔ بعد میں پھر اس میں دینار کا بھی اضافہ کیا گیا کہ اگر سونے کی شکل میں دیے جاتے ہیں تو 1000 دینار دیے جائیں گے، اگر چاندی کی شکل میں دیے جاتے ہیں تو 10,000 درہم دیے جائیں گے، اس لیے کہ اس زمانے میں دینار اور درہم میں 1 اور 10 کی نسبت تھی۔ تو یہ دیت دی جائے گی تاکہ انسانی جان جو ہے وہ اسی طرح اس کا خون رائگاں نہ جائے۔ پھر اگر انسانی جان نہیں لی گئی، مثال کے طور پر جو ہے وہ کسی اندام کو کاٹ لیا گیا، کسی نے کسی کی ناک کاٹ دی یا اس کے دانت جو ہے نا توڑ دیے یا انگلیاں کاٹ دی، اب اس صورت میں کبھی کبھار پوری دیت آتی ہے، جیسے انسانی جان میں جو اندام 1 ہے اس کے بدلے میں پوری دیت آتی ہے، جو اندام 2 ہے اس کے بدلے میں ہاف دیت آتی ہے۔ یہ جو آدھی دیت دی جاتی ہے یا دیت کا 10واں حصہ دیا جاتا ہے، دیت کا 5واں حصہ دیا جاتا ہے، اس کو عرش کہا جاتا ہے، جو شریعت کی طرف سے فکس ہے، لیکن اس میں پوری دیت نہیں ہے بلکہ دیت کا آدھا حصہ ہے، چوتھائی حصہ ہے۔ اگر اس جسم میں 4 اعضاء ہیں، اگر 10 ہیں جیسے 10 انگلیاں تو دیت کا 10واں حصہ ہے، اس کو عرش کہا جاتا ہے۔ اور جہاں کہیں پر حکومت شریعت نے وہ دیت کی اماؤنٹ فکس نہیں کی ہے اور قاضی کو تحدید کا اختیار دیا ہے کہ قاضی جو ہے نا میڈیکل اسپیشلسٹ کو دیکھ کر اس کے علاج پر جتنے اخراجات آتے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کوئی اماؤنٹ فکس کر دے، اس کو حکومت عدل کہا جاتا ہے۔ تو دیت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر پوری جان لے لی جائے یا انسانی جان میں کوئی ایسا اندام کاٹ دیا جائے جس میں برابری ممکن نہیں ہے اور وہ جسم میں ایک ہی ہے، تو اس میں دیت آتی ہے۔ اور دیت کا جو آدھا، چوتھائی یا 10واں حصہ ہے اس کو عرش کہا جاتا ہے۔ جہاں پہ دیت فکس نہیں ہے اور قاضی اس کو فکس کرتا ہے اس کو حکومت عدل کہا جاتا ہے۔ اور جہاں کہیں پر قصاص ہو تو قصاص میں دیت نہیں ہوتی، جب قتل عمد میں تو دیت نہیں ہوتی، اس میں تو قصاص ہے۔ تو اگر قاتل نے اور مقتول کے ورثاء نے آپس میں صلح کر لیا اور کہہ دیا کہ ہم قصاص نہیں لیتے، آپ ہمیں پیسے دے دیں، تو یہ تو صلح ہے۔ تو صلح میں پھر کسی بھی اماؤنٹ پر صلح ہو سکتی ہے، دیت کے مقدار پر بھی صلح ہو سکتی ہے، دیت سے کم پر بھی ہو سکتی ہے، دیت سے زیادہ پر بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر دیت کے مقدار سے کم یا زیادہ پر صلح ہو جائے تو اس کو بدل الصلح کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر شریعت نے اس کو فکس نہیں کیا بلکہ یہ قاتل اور مقتول کے ورثاء کے درمیان چھوڑ دیا گیا کہ وہ اس کو کس طرح سے اس کے لیے کون سا اماؤنٹ فکس کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان مختلف صورتوں میں یہ جو دیت دی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ قصاص تو لیا نہیں جا سکتا تو کم از کم اتنا تو کر دیا جائے کہ دیت دے دی جائے۔ اس دیت کے ذریعے 2 مقصد ہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ کسی انسانی جان کا خون رائگاں نہ چلا جائے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ جو آدمی فوت ہوا ہے اس کے آگے پیچھے بچے ہیں، اس کے بیوہ ہیں، کم از کم ان کے ساتھ کچھ امداد ہو سکے۔ اچھا، جب امداد ہم نے کرنی ہے پھر اس میں ایک اور مسئلہ آتا ہے۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے 10,000 درہم کا حساب لگاتے ہوئے 40 لاکھ یا کم یا زیادہ کوئی بھی اماؤنٹ پاکستانی حساب سے آپ نے قاتل کے ذمہ ڈال دی کہ آپ اتنے پیسے دیں گے، اب وہ قاتل جو ہے نا بظاہر لگتا ہے کہ 40 لاکھ کی کمائی اس کے 60 سالہ زندگی کی کمائی ہے، پھر کیا کریں گے؟ اگلا بندہ انتظار تو نہیں کرے گا۔ یہ بھی تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے ساری پراپرٹی بیچ دی جائے، ہو سکتا ہے اس کی پراپرٹی ساری ہو ہی 2 لاکھ کی۔ تو یہاں پر شریعت نے ایک اور تصور دیا جس کو عاقلہ کا تصور کہا جاتا ہے۔ عاقلہ کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان کوئی جرم کرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ بیک اینڈ پر میرے ساتھ میری حمایت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، جیسے کمیونٹیز ہوتی ہیں۔ جیسے آپ کو سب سے زیادہ علم ہوگا کہ جب وکیل کسی پولیس کو کوئی دھمکی دیتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پولیس والا جب کچہری میں آئے گا تو وہاں پر سارے کالے کوٹ والے ہوں گے، تو ان کے حمایت کے زام میں آ کے وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی اور کمیونٹی ہوتی ہے یا جو ہے نا پولیس والے ہیں یا ڈرائیورز ہیں، جب وہ کوئی جرم کرتے ہیں یا کوئی آدمی ہوتا ہے جس کا خاندان بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے خاندان کی حمایت کے زام میں جرم کرتا ہے،
تو یہاں پر شریعت کے دو مقصد ہیں. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اگر وہ قاتل پیسے نہیں دے سکتا تو اس کے ساتھ امداد باہمی کے طور پر باقی لوگ اس دیت کی ادائیگی میں شریک ہو جائیں. دوسرا مقصد یہ کہ جن لوگوں کے حمایت کے الزام میں اس نے یہ جرم کیا تھا ان کو بھی کچھ نہ کچھ سزا دی جائے، لیکن وہ سزا بہت توڑی ہے، اس لیے کہ اس دیت کو 3 سال پہ تقسیم کیا جاتا ہے، پورے اس کمیونٹی پہ تقسیم کیا جاتا ہے، اور وہ کمیونٹی رشتہ داروں کی بھی ہو سکتی ہے، جس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کو علم ہوگا کہ انہوں نے وظائف کے لیے کچھ رجسٹر مرتب کیے تھے جس کو دیوان کہا جاتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل الدیوان کو عاقلہ بنایا کہ یہ جن کو وظیفہ دیا جاتا ہے ان سب پہ ایک کلیکٹیو دیت لائی جائے گی. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب یہ قاتل باہر جائے گا اور ہر بندہ جب اس کے ساتھ دیت میں تعاون کرے گا تو وہ ہر دفعہ قاتل کو کہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس مصیبت میں ہم آ پڑے ہیں. تو اس وجہ سے قاتل بھی آہستہ آہستہ وہ جو اپنے جرم پر اتنا پشیمان ہوگا کہ وہ آئندہ اس طرح کا جرم نہیں کر سکے گا. تو قاتل کے ساتھ کچھ نہ کچھ مدد کے لیے، ان لوگوں کو حمایت کی ایک طرح سے سزا دینے کے لیے، اور قاتل کو مزید پشیمان کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ عاقلہ پر دیت واجب کر دی جائے، جو کہ اس کی کمیونٹی بھی ہو سکتی ہے اور جو ہے اس کے رشتہ دار وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. اس صورت میں عاقلہ کا کنسیپٹ آ جاتا ہے. پھر ایک اور اہم بات اس میں یہ کہ کبھی کبھار کوئی بندہ قتل ہو جاتا ہے، اس کا قاتل معلوم نہیں ہوتا. اب کیا کریں؟ شریعت کا جیسے میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ نمبر 1 قاتل پکڑ لیا جائے، نمبر 2 کم از کم دیت واجب کر دی جائے. اب مثال کے طور پر ایک محلہ ہے اور وہاں پہ رات کو کوئی آدمی قتل کر کے اس مقتول کی لاش وہاں پہ چھوڑ کے چلا گیا اور صبح پتہ نہیں چلا کہ اس کو کس نے قتل کیا. اب ہمارے پاس تو کوئی اس کے قاتل کو پکڑنے کا ذریعہ نہیں ہے، تو اب شریعت نے اس کے لیے ایک اور کنسیپٹ بتا دیا جس کو کہا جاتا ہے قسامت. اور قسامت کا مطلب یہ ہے کہ اسی محلے یا اسی سوسائٹی میں سے 50 ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے گا، اگر زیادہ ہو تو 50 لوگوں کا انتخاب کیا جائے گا، اور قاضی ان کو کہے گا کہ آپ قسم کھا لیں کہ نہ ہم نے اس کو قتل کیا ہے نہ ہمیں اس کا قاتل معلوم ہے. اس طریقے سے شاید ایک آدمی جھوٹی قسم کھا لے گا، 50 آدمی ہوں گے، کوئی نہ کوئی تو قاتل کے بارے میں بتا دے گا کہ فلاں آدمی نے قتل کیا ہے. اس طریقے سے پہلی کوشش یہ ہوگی کہ قاتل کو پکڑ لیا جائے. اگر ان میں سے کسی نے بتا دیا کہ فلاں نے قتل کیا ہے اور شرعی شہادت سے ثابت ہو گیا کہ اس نے قتل کیا ہے، تو اس کو کے اوپر قتل کی سزا نافذ کر دی جائے گی، چاہے وہ قصاص ہو چاہے وہ دیت ہو اگر قتل خطا ہے. اگر سب نے قسم کھا لی کہ جی ہمیں اس کا قاتل معلوم نہیں ہے، اب ہم قصاص تو لے نہیں سکتے، دیت تو واجب کرنی ہے. تو اب دیت کو واجب کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ جس محلے میں اس مقتول کی لاش پائی گئی ہے ان سب پہ دیت کو تقسیم کر دیا جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ مجرموں کو کا رستہ روکنے میں ناکام رہے. ان کے محلے میں قتل ہوا یا کوئی اور کہیں کسی اور جگہ پہ قتل کر کے یہاں پہ لاش کو چھوڑ گیا اور یہ اس کا رستہ روکنے میں ناکام رہے. اس لیے کسی پر تو دیت واجب کرنی ہے، سب سے زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ انہی لوگوں پر دیت واجب کر دی جائے، تاکہ جو باقی وہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس آدمی کا خون رائے گاہ چلا گیا، تاکہ اس کے پیچھے رہنے والے فیملی کا اور اس کے بیوہ کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ کوئی نہ کچھ تعاون ہو جائے. اس لیے اس سے قسامت کا ایک کنسیپٹ آتا ہے کہ یا تو ہم قاتل معلوم کر لیں یا جو ہے نا ان سب لوگوں پہ دیت آ جائے. تو یہاں سے پھر قسامت کا کنسیپٹ آتا ہے. پھر ایک آخری بات کہ ایک اور اہم اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دیت کے سلسلے میں خاتون اور مرد کی دیت برابر کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ انسانی جان کے لحاظ سے تو خاتون اور مرد دونوں کی جانیں عزیز ہیں، دونوں کی جانیں محترم ہیں. ایک کی صورت میں پوری دیت آتی ہے، دوسری کی صورت میں آدھی دیت آتی ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب جاننے سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جب قصاص لیا جائے نا، قصاص، تو قصاص میں تو انسانی جان کے بدلے میں انسانی جان ہے. اس میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آدھی انسانی جان لی جائے، بلکہ اس میں تو پوری جان جاتی ہے. دیت کی صورت میں دیت دراصل اس متاثرہ خاندان کا جتنا نقصان ہوا ہے اس نقصان کو فل کرنے کے لیے دیت دی جاتی ہے. اب جتنا نقصان ہوا ہے اس نقصان کے بقدر پیسے دیے جاتے ہیں. اب اس سے قطع نظر کہ جی بچوں کی اپنی ماں سے محبت زیادہ تھی، والد سے محبت کم تھی، والد کے جانے سے جو ہے نا گھر اتنا نہیں اجڑا، والدہ کے جانے سے گھر زیادہ اجڑ گیا، یہ تو احساسات اور جذبات ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں مکمل طور پہ معاشی نقطۂ نظر سے کہ مرد کے چلے جانے سے فیملی کو کتنا نقصان ہوتا ہے
اور کسی خاتون کے چلے جانے سے کتنا نقصان ہوتا ہے. تو یہ دیت دراصل اس نقصان کو فل کرنے کے لیے جو اس فیملی کو جو نقصان ہوا ہے. اس لیے جب مرد جاتا ہے، اور اس کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ جی مرد پر ہی کمانا ضروری ہے، ضروری کی ہم بات کر رہے ہیں. خاتون اگر کماتی ہے تو اس کی ذمہ داری تو نہیں ہے، اگر وہ کماتی ہے تو کماتی ہے، لیکن نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ ہے. کماتا کون ہے؟ عام طور پہ مرد ہے. اس سے مرد کے چلے جانے سے معاشی طور پہ فیملی کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، جبکہ خاتون کے چلے جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا. اس سے اس نقصان کو دیکھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ مرد کی صورت میں پوری دیت دی جائے اور خاتون کی صورت میں آدھی دیت دی جائے. تو یہ دراصل اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے ہے جو نقصان اس فیملی کو ہوا ہے. اس لیے خلاصہ یہ ہو گیا کہ چونکہ قتل اور اس طرح کے جرائم کا راستہ روکنے کے لیے سب سے پہلے قصاص ہے. کسی بھی وجہ سے قصاص ممکن نہ ہو، چاہے وہ صلح ہو جائے، چاہے اس میں برابری ممکن نہ ہو، اس صورت میں پھر دیت آتا ہے. اور دیت دراصل کوئی اور تو ہمارے پاس علاج نہیں ہے، اس لیے کہ قصاص تو ہم لے نہیں سکتے، تو کم از کم اتنا کر دیا گیا کہ کوئی پیسے اس کے بدلے میں واجب کر دیے جائے تاکہ وہ متاثرہ فریق کو دیے جائیں یا متاثرہ فریق کے ورثاء کو دے دیے جائے. اس کی تعین میں پھر مختلف شکلیں ہیں، کبھی پوری دیت آتی ہے، کبھی آدھی دیت آتی ہے، کبھی حکومت اس کے پاس، قاضی کے پاس اس کی تعین کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ یہ متعین کرے کہ کتنے پیسے دینے چاہیے. اور کبھی اس کو حکومت عدل کہا جاتا ہے، قصاص کے بدلے میں دیا جاتا ہے، وہ اس کو بدل الصلح کہا جاتا ہے. تو اس لیے اگر اس قانون کو صحیح طریقے سے اس کا وہ تنفیذ کی جائے تو معاشرے میں قتل بالکل ختم ہو جائیں، یا کم از کم ممکن حد تک تو کم ہو جائیں گے. جیسے مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کے قتل میں 10 لوگ شریک ہیں، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مختلف لوگوں نے مل کر ایک آدمی کی جان لے لی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ فیصلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر یمن کے علاقے صنعاء والے سارے کے سارے ایک انسانی جان کو کے لینے پر جمع ہو جائیں تو میں ان سب کی جان لے لوں گا اس ایک انسانی جان کے بدلے میں. اس لیے کہ انسانی جان کی حرمت کتنی زیادہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لزوال الدنیا جمیعا اہون علی اللہ من قتل امرئ مسلم بغیر حق، کہ پوری دنیا زیر و زبر ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہ تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کسی ایک انسانی جان کو ناحق قتل کر لینا، اس کو یہ ناقابل برداشت جرم ہے. اور ایک انسانی جان کو کیا کہا گیا کہ یہ پوری انسانیت کی موت ہے. ایک انسانی جان کو بچا لینا پوری انسانیت کو بچا لینا ہے. اس لیے انسانی جان کے بدلے میں اس وقت پر ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ یہ کیپٹل پنشمنٹ جو ہے نا، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. تو انسانی حقوق کے خلاف تو ہے، لیکن جس آدمی نے خود انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی اور کسی اور کی جان لے لی تو اس کے بدلے وہاں پر انسانی حقوق اگر ہمیں یاد آ جائیں تو پھر پوری سوسائٹی کا کیا کریں گے. اور یہاں پر ایک آخری چیز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے کنفیوژن ہوتی ہے کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی جان لے لیتا ہے اور مقتول کے ورثاء اسے معاف کر دیتے ہیں یا دیت لے لیتے ہیں. جب مقتول کے ورثاء اس دیت لے کے اس کو معاف کر دیں، پھر بھی اگر قاضی کو لگے کہ اس جرم کا اثر سوسائٹی پر بہت زیادہ ہے، اور یا جو ہے نا جس کو امام کہا جاتا ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اس کو لگے، تو اس کے پاس ایک پرسنل رائٹ ہوتا ہے جس کو سیاسہ کہا جاتا ہے. وہ پھر اس رائٹ کو استعمال کر کے مقتول کے ورثاء کے معافی کے باوجود قاتل کو سزا دے سکتے ہیں. مقتول کے ورثاء نے معاف کر دیا، اب مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی اگر لگا ہے کہ وہ معاشرے میں پر اس کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ دیت کے باوجود بھی قاتل کو سزا دینی چاہیے، تو وہاں پر پھر جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے وہ اپنا پرسنل رائٹ استعمال کرتے ہوئے سیاستاً اس قاتل کو سزا دے سکتے ہیں، اور اس قاتل کو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے. اس لیے کہ احناف کا اصول یہ ہے کہ سنگین جرم میں سیاستاً سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے. اس لیے یہاں پر ورثاء کے معاف کرنے کے باوجود سیاستاً سزائے موت دی جاتی ہے. اس لیے قانون کے طلباء کے لیے یہ ساری چیزیں، ان تمام ٹیکنیکلٹیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ کس کا رائٹ ہے، کس کا رائٹ وائلیٹ ہوا ہے، یہاں پر یہ چیز کیوں واجب کی جا رہی ہے، یہاں پر علت کے بدلنے سے کس طرح حکم بدل گیا. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں. بہرحال مختصر سے گفتگو میں تمام پہلوؤں کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، تو انشاءاللہ آگے بھی کوشش کریں گے کہ اگر اس کو ایک سیریز کی شکل میں کیا جا سکے. تو ابھی انشاءاللہ ڈاکٹر حمید اللہ رضوان صاحب اس کے قانونی پہلوؤں پر کچھ گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.